جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، کرتے 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 آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اللہ نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ فرماتے 7 آدمی جو قیامت کے روز اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جب دنیا سائے کی تلاش میں بلکتی ہوئی ہوگی، پیاس کی شدت سے پریشان ہوگی، سورج کی گرمی میں برا حال ہوگا، وہ 7 آدمی بالکل عرش کے سائے میں ہوں گے، نہ دھوپ لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ غم ہوگا۔ ان میں سے ایک کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الدُّمُوعِ، وہ آدمی جو تنہائی میں بیٹھتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور کرتے 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 آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ندیاں آنسوؤں کی جاری ہو جاتی ہیں۔ یہی ہمارے اکابر کا طرۂ امتیاز تھا، حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ، حضرت فدائے ملت رحمت اللہ، جب بیٹھتے تھے ذکر کرنے کے لیے تو رومان جب پاس میں رہتا تھا آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ آگ جو اللہ کی یاد میں آنسو بہائے، وہ جہنم کی آگ میں جا نہیں سکتی، جا نہیں سکتی۔ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کیا۔ تیسری وہ آگ وَعَيْنٌ كَفَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، جس نے اللہ کی حرام کی ہوئی چیز سے آنکھوں کو بچا لیا ہے، اب جہنم کی آگ کو اس نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اگر خالی بیٹھتا ہے دنیا سے بالکل تنہا ہو کر کے اور موبائل میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو دیکھتا ہے، سمجھ لے کہ تو نے پھر فرماتے ہیں دیکھ تیرے سر میں اللہ نے زبان رکھی ہے، زبان تو بہت بڑی نعمت ہے، اگر اللہ لے لے تو دنیا کہتی ہے کہ یہ تو گونگا ہو گیا ہے۔ اب دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی طبیب، کوئی حکیم سب فیل، کیوں؟ اس لیے تو یہ کہ ماں کے پیٹ سے ہی یہ تو گونگا پیدا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس زبان کی حفاظت کر، اس زبان تو بہت بڑی نعمت ہے، تیرے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے فرمایا من نجات کس میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے عقبہ املک لسانک، اپنی زبان پر کنٹرول کر، یہ زبان تو نعمت ہے، کہاں جا رہا ہے؟ یہ زبان تو اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کر، یہ تجھے جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے، جنت میں بھی لے جا سکتی ہے۔ اگر تو نے اس زبان سے گالیاں دی، جھوٹ بولا، بے ایمانی کی، سمجھ لے کہ تو نے اپنے اللہ سے بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ کیا ہے۔ یہ زبان تو تیرے پورے جسم کو چاہے جنت میں پہنچا دے اور چاہے جہنم میں پہنچا دے، پورا جسم تیری زبان کے تابع ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آدم کی اولاد انسان صبح سویرے اٹھتا ہے تو ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، آنکھیں، پیٹھ، پیٹ، سارے جسم کے حصے زبان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان اتق اللہ فینا فإنما نحن بک، اے
زبان اللہ سے ہمارے بارے میں ڈرتے رہے، ہم تو سب تیرے ساتھ ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَمْتِ اسْتَقَمْنَا وَإِنِ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا۔ اے زبان اگر تو صحیح چلی تو ہم سب صحیح رہیں گے، اگر تو ٹہڑی چلی تو ہم سب تیرے ساتھ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کیوں؟ گالی کون دے گا؟ ہاتھ تھوڑی دے گا، پاؤں دو۔ گالی تو دیے زبان نے، اور ڈنڈے کون کھا رہا ہے؟ سر پہ پڑ رہا ہے، ہاتھ پہ پڑ رہا ہے، کمر ٹوٹ رہی ہے۔ کیوں؟ گالی دیتا ہے ماں بہن۔ چھوڑ